السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ صاحب اسلام اور صاحب ایمان دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہیں، آج میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور تمام انسانیت سے ایک ایسی بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس پر کوئی غیر مسلم بھی اگر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ جو ٹاپک میں لا رہا ہوں آج، اس ٹاپک کا جو نام ہے میرے محترم بہن اور بھائیوں، وہ ہے روزہ اور شفا۔ آج اس ٹاپک کے اندر میں تفصیلی بات کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پالنہار نے، ہمارے رب نے، ہمارے خالق اور مالک نے، وحدہ لا شریک ذات نے، اللہ عز و جل نے ساری اور تمام نعمتیں جب انسان کے لیے بنائی ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کو 11 مہینے جب جی چاہے کھانے اور پینے کا، اس کا جب بھی ارادہ کرے کہ میں کھاؤں یا پیوں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اپنے پاک کلام میں، اپنی مقدس کتاب میں، قرآن حکیم میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم روزے رکھو۔ محترم خواتین و حضرات، آپ اور میں بہت سارا ہر رمضان میں ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ کچھ صحت کے معاملات ہیں کہ روزے کے ساتھ کیا فائدے ملتے ہیں۔ روحانی جو فائدہ ہے وہ علماء مجھ سے 1000 درجہ بہتر بیان کر چکے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں علماء دنیا میں ہر رمضان اور ساری زندگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج میں جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے روزہ اور شفا، یعنی روزے کے راستے سے انسان سر سے پاؤں تک شفا حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے طبی فوائد کیا ہیں۔ جائے کہ آج کی فرنگی طب، ماڈرن میڈیکل سائنس بھی یہ اقرار کر چکی ہے کہ فاقہ کشی 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے ریسرچ اور تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ کینسر جیسی موذی مرض جو ہے وہ روزے سے بہتر کسی ادویات سے یا کسی علاج سے اتنی جلدی کیور نہیں ہو سکتی جتنی جلدی دواؤں کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا جائے تو وہ کیور ہو سکتی ہے۔ تو آئیے محترم خواتین و حضرات، روزہ جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں اللہ رب العالمین نے ایک عضو لگایا ہے جس کو آپ اور میں جگر کے نام سے جانتے ہیں، اسے فرنگی طب میں لیور کہا جاتا ہے، اور اس کی کارکردگی جو ہے، اس سے قبل کہ میں روزے کا فائدہ بیان کروں صحت کے لحاظ سے،
میں چاہوں گا ہلکا سا تعارف آپ کو جگر اور لیور کا بھی کروا دوں۔ انسان کے جسم کے اندر دائیں پسلی کے نیچے اللہ نے ایک عضو رکھا ہے جسے ہم جگر کہتے ہیں، اور یہ جگر ایک غدہ ہے، اور انسانی باڈی کے اندر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے غدد اللہ پاک نے لگائے ہیں جسے ہم گلینڈ بھی کہتے ہیں۔ اور محترم بہن اور بھائیوں، یہ بات آپ جان کر بڑے حیران ہوں گے کہ انسان جو کچھ بھی غذا لیتا ہے، جب تک اس کا جگر، لیور اور گلینڈ صحیح اپنا کام کر رہے ہوں تو اس کی امیون سسٹم جو ہے، انسان کی باڈی کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ قائم اور دائم رہتا ہے، اور انسان کے جگر اور گلینڈ صحیح کام کریں تو انسان طبعی طور پر اپنی طبعی عمر پا جاتا ہے، سوائے حادثاتی موت سے، کیونکہ حادثہ تو صحت مند کو بھی پیش آ سکتا ہے، اس میں حالت غیر انسان کی ہو سکتی ہے، مگر جب جگر اور گلینڈ اور ان کی کارکردگی صحیح رہے تو انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ تو روزہ چونکہ آپ کے جگر اور گلینڈ کو بہت بڑا تعاون کرنے والا ثابت ہوتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ ہم جب کوئی بھی غذا کھاتے ہیں میرے بہن بھائیوں، تو انسان کے اندر جا کر جگر کے راستے سے جتنے گلینڈ ہیں وہ اپنے اپنے ہارمونز کو سیکریٹ کرتے ہیں، تو اس ہارمونز کے راستے سے آپ کی غذاؤں کا جتنا بھی مواد ہوتا ہے وہ استحالہ پاتا ہے۔ استحالہ معنی تحلیل ہونا، گھل جانا، گل جانا، پک جانا۔ جیسا کہ اللہ نے اس دنیا میں تمام کائنات پر ایک سورج کھڑا کر دیا ہے، اور اس سورج کی گرمی، اس کی حرارت آپ دیکھتے ہیں پھل پیدا کرتی ہے، پھول پیدا کرتی ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ آپ کی سبزیاں، پھل، اناج، غلے ان کو پکا دیتا ہے۔ اور پھر میرے دوستو، جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پھل کچا ہے، سبزی کچی ہے، یا آپ کی کوئی فصل پک نہیں رہی، تو وہاں ہم کہتے ہیں دھوپ نہیں لگی۔ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، گندم کٹ رہی ہے تو دھوپ سے پک رہی ہے، اور اس کی کٹائی ہو کر گندم کے اندر جو دانہ بنتا ہے وہ پہلے دودھ کی شکل ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ حرارت سے ڈرائی ہو کر میدا، آٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آم لگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے آم ہیں، آپ باغوں میں جا کر دیکھیں، جیسے جیسے یہ گرمی بڑھتی چلی جائے گی آم کا سائز بھی موٹا ہوتا چلا جائے گا، اور رفتہ رفتہ پھر وہ پک کر پیلے ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل لوگ اس طرح کچھ تھوڑے سے کچے اتار کر پھر پیٹیوں میں رکھ کے ان کو مسالہ لگاتے ہیں، جس کی بہت ساری ہیٹ ہوتی ہے۔ تو میری یہ جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کی خاطر کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، جب وہ پک جاتا ہے پھل تو اس میں خود بخود مٹھاس آ جاتی ہے۔ جب آم کچا ہوتا ہے جس کا ہم اچار ڈالتے ہیں تو اس کے اندر صرف گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، کچے آم آندھیوں سے، طوفانوں سے جو گر جاتے ہیں ان کو اٹھا کر بازار میں اچار کے لیے بھی بیچ دیتے ہیں، اور جو کھانے والا اچھی قسم کا ہو اس کو مسالہ لگا کر پکا لیتے ہیں۔ اور جن کے پاس مسالہ نہیں ہوتا وہ گندم میں، مختلف اناج میں، روئی میں دبا کر چند دن رکھتے ہیں تو اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ مثال میں نے اس لیے آپ کو دی
کہ جیسے دنیا میں سورج اللہ نے بنایا ہے کہ آپ کے تمام پھل پھول اور یہ غذائیں پک جائیں اور تیار ہو جائیں، جیسے آپ کے گھر میں چولہا لکڑی گیس کا انتظام ہوتا ہے کہ کچی غذاؤں کو آپ حرارت دے کر پکا لیتے ہو، وہ کھانے کے قابل ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح آپ کا جگر، آپ کے گلینڈ جب اچھی طرح گرم ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کھائی ہوئی غذاؤں کو اچھی طرح استحالہ کر کے، تحلیل کر کے، جزو بدن کر کے خون کی شکل میں بدل دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ٹاپک میں پھر لاؤں گا کہ خون کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو روزہ چونکہ آپ 12-14 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا کئی ملکوں میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے، جب آپ سحری کھا کر افطار تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے جگر کو 1 مہینہ پورا چین مل جاتا ہے، آپ کے گلینڈ سانس لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کی ورک بہت کم ہوتی ہے کیونکہ نہ غذا ہے اور نہ ہی وہ اپنے ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، انہیں ریلیکس ہم دیکھتے ہیں، سکون مل جاتا ہے ان کو۔ تو جب یہ پورا مہینہ 12-14-16 گھنٹے ہم اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں تو اس 1 مہینے کے آرام سے آپ کا جگر دوبارہ ری نیو ہو جاتا ہے، اس کی سروس ہو جاتی ہے، وہ آسودہ اور ہلکا ہو جاتا ہے، نتیجتاً وہ باقی کے 11 مہینے آپ کی غذا کو ہضم اور جزو بدن بننے کے لیے مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا روزے کا جسمانی فائدہ۔ اب آگے آ جائیے، چونکہ بغیر گرمی کے کوئی بھی چیز آپ نہ پکا سکتے ہیں، نہ اس کو تحلیل کر سکتے ہیں، نہ اس کو گلا سکتے ہیں۔ اب اس روزے کی وجہ سے آپ کے سر سے پاؤں تک جب اتنے گھنٹے کوئی غذا نہیں جاتی، پہلے 2-3 گھنٹوں 4 گھنٹوں میں غذا ہضم ہو کر چلی گئی، ظہر کے بعد مغرب تک ایسے اندر گلینڈ میں گرمی پہنچتی ہے جس سے خارش، دھدر، پھوڑا، پھنسی، چنبل، الرجی، نزلہ، زکام، کھانسی، بلغمی بخار، الٹیاں، پوٹیاں، پتہ نہیں کیا کیا میرے بہن بھائیوں، تمام امراض چونکہ خون کے تعفن سے پیدا ہوتی ہیں، تو جب فاقہ ہوتا ہے، جب روزہ رکھا جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں سارے تعفن ختم ہو جاتے ہیں، تمام قسم کے برے جراثیم جو ہیں، برے بیکٹیریاز جو ہیں، وہ خود بخود مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ ایک طرف تو روزہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، دوسری طرف آپ کے خون کے اندر کے تعفن کو بالکل ختم کر کے پاک اور صاف اور بالکل نرم کر دیتا ہے۔ تھک خون بھی پتلا ہو جاتا ہے، اور حد سے زیادہ جو مائی مادہ پتلا یعنی شوگر والے مریض، جیسا کہ ایک میں ویڈیو لا چکا ہوں کہ شوگر اور روزہ، انسان کے جسم کے اندر جتنے گندے مواد ہوتے ہیں نا، جسے آپ جراثیم کہتے ہیں، جسے آپ بلڈ کی خرابی، خون کی خرابی کہہ لیتے ہیں، یہ تمام کے تمام گندے مواد، گندے فضلات، گندے جراثیم، بیکٹیریاز، یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ آپ کے جسم کے لیے ایک ایسی ویکسینیشن بن جاتا ہے کہ جسے آپ لاکھوں روپے کی لگوائیں تو آپ کا خون اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا روزہ آپ کا خون صاف کر کے تمام امراض پر انشاءاللہ بہترین مفید اثرات ڈالتا ہے۔ موٹاپا سمجھ لیں، بلغمی دمہ استھما سمجھ لیں، بلغمی کھانسی سمجھ لیں، نظر کی کمزوری، یقین جانیے جسے سفید موتیا کہتے ہیں، یا شوگر کی وجہ سے جو سفید موتیا آ جاتا ہے، پانی نکلتا ہے آنکھوں سے، تو عزیزان محترم، جس طرح آپ پانی کو بوائل کر کے پیتے ہیں نا، کہ جی پانی جب ابل جاتا ہے تو اس میں جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو میرے بہن اور بھائیوں، جب آپ روزہ رکھو گے تو اللہ، اس کا رسول الگ خوش ہوگا، آپ کی روح کو الگ اجر ملے گا، آپ کی جنت الگ بنے گی،
آپ یقین جانیے اتنی ایکٹیویٹی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکوگے. جوڑ درد، کمر درد، یہ پٹھوں کا درد، یہ قبض رہے گی نہیں. کیوں؟ قبض کیوں ہوتی ہے؟ انشاءاللہ یہ ویڈیو لا رہا ہوں میں، لیکن اشارہ کر دوں کہ بائل کی کمی ہوتی ہے، صفرا کی کمی ہوتی ہے، جگر کا مادہ جو ہے یلو پن وہ کم ہوتا ہے. جن کو بار بار پیشاب آتا ہے وہ روزہ رکھ کے تو دیکھیں. جن کو حد سے زیادہ نوجوانوں کے اطلام ہوتا ہے وہ روزہ رکھ کے تو دیکھیں. جن بچیوں کو لیکوریا آتا ہے وہ روزہ رکھ کے تو دیکھیں. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ روزہ اور شفا، آپ ایمان کو حاضر ناظر رکھ کے کہیں کہ کیا جس مشین کو آپ 12-13 گھنٹے ٹھنڈا کر دیں 24 گھنٹے چلانے کے بجائے، کیا وہ مشین اپنی عمر زیادہ نہیں کر لے گی؟ کیا وہ پرزے سکون کر کے ٹھنڈے ہو کے ریلیکس نہیں ہو جائیں گے؟ اسی طرح آپ اپنے معدے کو، اپنی آنتوں کو، اپنے خون کو اگر صاف رکھنا چاہتے ہیں، آنے والی مرضوں سے بچنا چاہتے ہیں اور موجودہ امراض سے آپ چھٹکارا جلد چاہتے ہیں، تو دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ یہ روحانی علاج بھی کریں. روزہ ضرور رکھیے میرے دوستو. روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ یقین جانیں ایسے خزانے رکھے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک جگہ آتا ہے اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں دوں گا، یا روزے کی جزا میں خود ہوں. تو جس نے روزہ رکھا اسے اللہ خود جزا دے یا اللہ کہے میں ہی اس کی جزا ہوں، تو میرے بہن بھائیو ہمیں اور کیا چاہیے. بالخصوص جو اعصابی شوگر کے مریض ہیں انہیں میں یہ درخواست کر رہا ہوں، انہیں میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ضرور روزہ رکھیں. جو بکریوں کی طرح کھانا پینا 24 گھنٹے ہمارے فرنگی طب بتاتی ہے نا کہ جی ہر 15 منٹ بعد کھاؤ، ہر آدھے گھنٹے بعد کھاؤ، یقین جانیں وہ شوگر کی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے. کیونکہ پہلے ہی آپ کا لبلبا کمزور ہوتا ہے، انسولین پہلے ہی کم بن رہی ہوتی ہے، تو اوپر سے آپ بار بار کھاؤ گے تو وہ کاربوہائیڈریٹ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا گلائکوجن بڑھتا چلا جائے گا، فیٹ بڑھتی چلی جائے گی. ہاں بھوک تو لگتی ہے، لیکن جب آپ بھوک کو برداشت کرو گے تو آپ کے گلینڈ زندہ ہوں گے، آپ کا لبلبا ٹھیک کام کرنے لگ جائے گا، آپ کا بائل پیدا ہوگا، جسم گرم ہوگا. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ پانی بوائل کر لیتے ہو تو سوچتے ہو کہ سارے جراثیم پاک ہو گئے، اس طرح جب آپ روزہ رکھو گے تو آپ کا خون ایک قسم کا کھول جائے گا، خالی ہو جائیں گی شریانیں. یقین جانیں کولیسٹرول، ٹرائی گلائسرائڈ، یورک ایسڈ، ESR، تھائرائیڈ گلینڈ اور ٹانسلز اور گلڑ، پتہ نہیں خرناک تشنج. کیونکہ حرارت جب بڑھے گی تو آپ کے جسم میں لچک آ جائے گی، اور جب لچک آتی ہے تو پھر مومنٹ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. وہ جو حقیقی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ یقین جانیں روزہ رکھنے لگ جائے نا تو ان کا بلڈ پریشر 1 مہینے کے اندر سال بھر جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں اتنا کنٹرول نہیں ہوگا جتنا روزہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا. کیونکہ ہزاروں امراض ایسی ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. فالج ہے، لکوہ ہے، راشا ہے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، نامردی ہے اور جنون پن ہے، غصہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد برپا. یہ کیا ہوتا ہے؟ خون کے جوش سے. جب خون خالی دوڑے گا، کولیسٹرول کم ہو گیا، ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو گیا، آپ کے تمام مادے جل سڑ گئے تو خون ریلیکس ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا جو بزدل لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی روزہ تو میں رکھ نہیں سکتا، تو میرے بھائیوں جسم کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے جو آپ کے 12، 13، 14 گھنٹے آسانی سے گزر سکتے ہیں. ہاں جو زیادہ سہل طبیعت کے لوگ ہیں، آرام پرست ہیں، وہ بھاگ دوڑ کر کے نہ کریں، وہ آرام کر لیں، روزہ ضرور رکھیں. عزیزان محترم، یہ وہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں. مزید اگر کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آخری درخواست میری یہ ہے کہ کون سا بندہ روزہ نہ رکھے؟ جس بندے کے اندر صفرا کی پہلے زیادتی ہے، جس بندے کو پہلے ہی پیلا یرکان ہو چکا ہے، جس بندے کو بہت جلد سڑ کر قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے،
یا پراسٹیٹ گلینڈ کا مریض ہے تو ان کے لیے اللہ نے چھوٹ رکھی ہے، یا جن کو غدی شوگر ہے یعنی پیشاب بھی نہیں آتا، بھوک بھی نہیں لگتی اور بہت زیادہ بلڈ گرم رہتا ہے ان کے لیے۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ رمضان کی تمام برکتیں نصیب فرمائے۔ ہر بیمار کو آپ بھی دعا کر دیجئے، ہر بیمار کو اللہ پاک اس رمضان میں اللہ تمام بیمار انسانیت کو شفائے کلی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔